اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے توبہ دو قسم کے ہوتے ہیں. کس قسم کے توبہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ اللہ کے لیے بہت پسند ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ لفظ آیا ہے. توبۃ النصوحہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا، توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کی طرف جا کر توبہ کرو. توبۃ نصوحہ، توبۃ نصوحہ. یہ نصوحہ کیا ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے جو انسان کی زندگی کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے. توبۃ النصوحہ. میں جانتا ہوں ایک شخص کو جو زمینوں کا بزنس کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس نے ہزاروں کے اس نے پیسے دھوکے سے حاصل کر لیے. اب ہوا کیا ہے کہ وہ عمرہ گیا کر لیا آ گیا، دینے والوں کے پیسے تو نہیں دیا، وہ تو عمرہ گیا کر لیا آ گیا. اب اسے سکون ہو گیا کہ چلیے صاحب میں تو عمرہ کر لیا، جو کچھ کہ میں نے جھوٹ بول کے کمایا تھا، جو کچھ کر کے اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، معاف ہو گیا. نہیں صاحب، اگر کوئی انسان کوئی غلطی کر بیٹھا، کچھ غلطی کسی کا حق نہیں دیا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کچھ جھوٹ کہہ دیا، پھر شخص کے پاس جا کر معافی مانگے. اگر کچھ غلط کیا ہو اور اس کے دل میں کسی دونوں کے درمیان میں کچھ جدائی آ گئی ہو، تو پھر اس کو توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان دونوں کو بتائے کہ میں نے کچھ غلط کی تھی، میری طرف سے آپ دونوں الگ ہو چکے ہیں، پلیز آپس میں مل جائیے، میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ میں نے جو کچھ کیا غلط ہے، مجھے معاف کر دیجئے آپ پہلے. اگر وہ دونوں پہلے اسے معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے معاف کر، تب معافی کا وہ حقدار ہے. ایسا نہیں کہ اپنے ایک شوہر کو جا کے ایک بات کہتے ہیں اور بیوی کو اس کی ایک اور بات بتا دی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں تعلق الگ ہو گئے، گھر وہ چلے گئی وہ میں کیا، اور ادھر یہ بیٹھا ہے اور یہ بیٹھ کے ہنس رہا ہے کہ میں نے کھیل کھیلا، اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، اللہ توبہ توبہ. دونوں تو الگ کر دیا اس نے، ایک چھوٹی سی بات کہہ کر، ایک جھوٹی سی بات کہہ کر، یہ چھوٹی سمجھ کر مذاق کے ہاتھ میں کہہ دیا. اب وہ دونوں الگ ہو چکے ہیں. اگر اس کی زبان سے یہ بات ہوئی ہو تو اس کا فرض بنتا ہے کہ توبہ اگر کرنا ہو، اسے پچھتاوا ہے تو ان دونوں کے پاس جائے اور اپنی غلطی کا احساس کرو، کہے آپ جو سزا دیں مجھے منظور ہے، یہ میری غلطی ہے، آپ کی بیوی بالکل صحیح تھی اور آپ کا شوہر بالکل صحیح ہے، پلیز آپ دونوں کو ملا دیجیے، آپ ملا دیجیے، بٹھائیے ان کے سامنے، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے. دونوں دل سے اگر کہیں گے چلیے ہم نے معاف کیا، اب ہم مل کر رہیں گے، اب شوہر اور بیوی، آپ نے ان کو کر دیا، اس کے بعد اللہ سے جا کر اللہ مجھے معاف فرما دے، تب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ملے ہوئے دیکھ کر آپ کی جو آپ نے جو ریورس گیئر جا کر پھر سے وہ جو بات صحیح کر کی، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ وہ توبہ آپ کے منہ پہ مارے گا. ایسا نہیں کہ کسی جا کر کسی کے پیسے آپ نے لوٹ لیے پھر توبہ توبہ توبہ، عمرہ جا کر آ گئے، توبہ توبہ ہونے والی بات. کس کے پیسے آپ نے نکالے ہیں، لیے ہیں، کسی کا بھی جو جائز حق تھا کسی کا اور کا آپ نے لیا ہے، تو اسے جا کر پہلے سب سے پہلے واپس کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ یہ میں نے چوری کی ہے، جھوٹ کیا ہوا ہے، میرا سر تمہارے سامنے ہے، جو چاہے مجھے سزا دو، جو چاہیے تمہارے پیسے ہیں آپ لے لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، پہلے مجھے معاف کی لفظ دے دیجئے. اگر وہ شخص کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ تجھے معاف کر دیا، پھر اس کے بعد اٹھیں، رات کو تڑپیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، تب اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اس بندے نے جس کا وہ حق چھینا تھا، جس کے پیسے چرائے تھے، کیا اس نے واپس لوٹا دیے؟ ہاں، تب اس کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا تمہیں معاف کرے یا نہ کرے، وہ تو مالک ہے. مگر کم سے کم دروازہ تو کھلا ہے، اللہ تعالیٰ تو کے سامنے دروازہ تو آپ نے کھول دیا. اگر یہ تمام پیسے کسی کے لے کے آپ توبہ کریں گے، دروازے بند ہیں، نہیں کھلیں گے، دروازہ کھولنا ہے. پہلے جو غلطیاں کی ہیں اسے کہتے ہیں توبۃ النصوحہ. اگر یہ پیسے کا بھی کسی کا آپ نے حق ادھر سے نکالا ادھر آ گیا، کسی کی کوئی چیز ادھر کے آ گئی ادھر رکھ لیے، تو آپ کے اوپر وہ قرض جو بھی ہے وہ واجب الادا قرض ہے. اگر وہ انسان مر جاتا ہے تو وہ پیسوں کا حساب اسے وہاں پر دینا ہوگا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ انسان مر گیا اور پیسے وہاں پر کیسا دے؟ پیسے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر جو آپ نے قرض لیا ہے، اگر آپ کے پاس تقریباً سمجھے کہ 5 پیسے کا، اگر 5 پیسے انڈین منی کے حساب سے، یا آپ نے کسی کے لیے ہوئے ہیں اور اس کو دینا تھا
5 पैसे अगर किसी को देना था, इंतकाल हो गया आपका, तो आपकी 7,000 नमाजें बाजमाअत उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाती, कैश डिलीवरी बिल्कुल आपसे निकालेंगे वहाँ पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरी 7,000 नमाजें 5 पैसे में, 1 रुपये में तो मेरे सारे नमाजें चले गई, 10 रुपये में तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, 100 रुपये अगर किसी का मेरे जेब में रह गया है, तो आप ईमानदार हैं, आपको देना था, मौत आ गई, वहाँ पर जाएंगे तो कहेंगे आपका उम्रा भी गया, हज भी गया, आपकी नमाजें भी गई, आपके पास क्या है, मुफलिस खाली हाथ। वो कहेंगे कि मैंने सारी नमाजें पढ़ी हुई, तो अल्लाह ताला यही कहेंगे क्या है बंदे तुम्हारे पास है ही क्या? क्या आपने फला शख्स के पास 10 रुपये का आपके पास कर्जा था, आपने दिया उसे, जिन्हें उससे पहले मौत आ गई, तो दैट्स योर प्रॉब्लम। जब आप जिंदा थे तो आपको बताना चाहिए था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पैसे वहाँ पर लौटा दें, किसी ना किसी तरीके से वापस वहाँ पर करा दें, और जब वो वापस पैसे उसके पहुँच जाएंगे तो फिर आपकी नमाजें आपकी नमाजें आपकी सलामत सही रहेंगी, नहीं तो कुछ नहीं रहेगी। अंदाज़ा कीजिए इस वक्त, आप सोचिए, क्या आपने किसी के 100 रुपीज़ का भी आपने किसी का लिया हुआ है कर्ज आपकी जेब में है? बहुत बड़े कर्ज लेते हैं कंपनी फैक्ट्री वाले, आपके पास है, आपने उससे मरने से पहले क्या उसकी अदायगी हो चुकी है? नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, 100 रुपीज़ में आपके पास कुछ नहीं है, आप कुछ भी हो जाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किस किस्म की मौत कुछ भी हो जाए, आप तो बस बेजान जिस्म पड़े हुए हैं। जब कर्जा हो तो जब आप चल रहे हैं तो यूँ समझे कि आप एक जिंदा लाश को अपने कंधों पे उठाए हुए चल रहे हैं। क्यों? किसी का कर्ज आपके ऊपर है, लेना पड़ता है। तो ये एहतमाम कीजिए कि अपने जो भी आपके औलाद हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उनसे कहना कि देखिए मैंने फ़लाँ शख्स से 10,000 रुपये इसका लिए लिया हुआ हूँ, या बेटे मैंने 10,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस के लिए वहाँ पर जमा किया हूँ, खुदा न खास्ता मुझे तो 1 महीने में पे करना है, 6 महीने में अगर कुछ हो जाए तो आप सब मिलकर उसके पैसे उससे दे दें। हाँ, जब वो मान ले सब हो जाए ठीक है, तो जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, आपकी मौत हो जाती है, आप पैसे ले जाकर आपके जो भी हैं उनके हकदारों को वो वापस कर देते हैं, चलिए आपकी नमाजें आपके पास, आप लेके जा रहे हैं। वरना यूँ हाथ कुछ नहीं, अंधेरे में जिस तरह भीख मांगता हुआ अंधेरे में कोई टटोल कर चलता है। क्यों? आपके पास रोशनी नहीं, न सलात है, न ज़कात है, न कोई चीज़ आपके काम आएगी, न कोई दुआ, न किसी की कोई हमदर्दी, कुछ नहीं। कुरान खानियाँ 1000 कर ली, वहाँ पर आपने 1 रुपये के बारे में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह।